رمضان کے اس مہینے میں جتنا ہو سکے استغفار، درود شریف اور قرآن شریف کی تلاوت کریں، لیکن اپنے گھر سے ہی۔ رمضان کا مہینہ سال میں ایک ہی بار آتا ہے، چلو سب مل کر دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین سپیچز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ دوستو، ویسے تو یہ اداکار ہمیشہ شرک میں اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے یہ پھر بھی قرآن اور سنت سے دور رہتے ہیں، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو یہ اداکارائیں پھر بھی تھوڑا بہت اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ زرین خان جیسی بے حیا اور فحش لڑکی بھی رمضان کے مہینے میں لوگوں کو ذکر اذکار کا مشورہ دے رہی ہے، لیکن اصل میں رمضان میں کون سے اعمال پر توجہ دینی چاہیے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک اس سوال کے متعلق کچھ بتا رہے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں دن کے وقت کھانے پینے سے تو ویسے بھی پرہیز کر لینی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ روزے کی حالت میں بیوی سے بھی ہم بستری نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ تو سب جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کیا اعمال ہیں جو کہ روزے کی حالت میں کرنے چاہیے؟ Aside from doing away with food, drink and sexual relations with one's wife during the daylight hours of Ramadan, which will enable you to achieve the real objectives of fasting. ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ویسے اگر مختصراً بتایا جائے تو بس اللہ اور رسول کی اطاعت کی جائے اور اسی میں انسان کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ڈاکٹر ذاکر نائک ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی رمضان کے سارے روزے رکھ لیتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی وہ گناہ جو بھی اس نے اپنی زندگی میں کیے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ روزے صرف اللہ کے لیے رکھے ہوں، ایسا نہ ہو کہ کوئی روزے رکھے صرف بھوک پیاس میں کھانے پینے سے گریز کرے اور باقی اعمال ٹھیک نہ کریں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بخشش کا انعام نہیں ہوگا۔ In one sentence, it is obeying the commandments of Allah and His Messenger. Our beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam said, anyone who fasts the complete month for the sake of Allah Subhanahu Wa Ta'ala, for him and seeking reward from him, he will have all his sins forgiven. ساتھ میں ایک اور حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک کہتا ہے کہ روزہ ایک ڈھال ہے، جہنم کی آگ سے بچاتا ہے اور لوگوں کو برے کاموں سے بھی روکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب کوئی روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کو یہ خیال رہتا ہے کہ اگر کوئی برا کام کروں گا تو روزہ ضائع ہو جائے گا۔ Where Prophet said, fasting is a shield. It will protect you from the hellfire and prevent you from sins. ڈاکٹر ذاکر نائک جس حدیث کا حوالہ دینے لگا ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ صرف کھانے پینے سے خود کو روکتے ہیں اور باقی اعمال رمضان کے مہینے میں ٹھیک نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی روزہ رکھے اور غلط کام اور غلط باتیں نہ چھوڑے تو اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا، یعنی کہ جو بھی بھوک پیاس میں رہتا ہے اس کو بھی اجر نہیں ملے گا۔ اس حدیث کے دو حصے ہیں، ایک میں غلط کام جبکہ دوسرے میں غلط باتوں کے متعلق بتایا گیا ہے۔ غلط کام سے مراد کو اگر کوئی رمضان میں ایسے گانے سنتا ہے جس میں شرک ہو یا پھر ایسی حرکات کرتا ہے جو کہ اسلام میں منع ہو تو وہ روزہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ غلط باتوں سے مراد یہ ہے کہ چغلی کرنا، غیبت کرنا، گالم گلوچ کرنا، یہ سب انہی غلط کاموں میں آتا ہے جو کہ روزے کو ضائع کرواتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہم لوگ رمضان میں ٹائم پاس کے لیے ایسی محفل میں بیٹھ جاتے ہیں جہاں غیر اخلاقی باتیں ہوتی ہیں اور ساتھ میں ٹائم پاس کے لیے عبادت کے بجائے اپنے موبائل فون میں لگے رہتے ہیں جس میں حرام چیزوں پر بھی نظر پڑ جاتی ہے۔ He said that anyone who does not leave his false actions and false speech, Allah Subhanahu Wa Ta'ala does not require him to leave his food and drink. It comes in two categories, false speech and false action. False speech, as we discussed earlier, includes backbiting, slandering, lying, verbal abuse, vulgar speech. In false action, things which people do very often in Ramadan is listen to un-Islamic songs, listen to music. ایسے لوگوں کے متعلق جو حدیث موجود ہے اس میں فرمایا گیا ہے کہ ایسے بہت سے لوگ یعنی روزہ دار ہوتے ہیں جن کو کوئی ثواب اللہ کی طرف سے نہیں ملتا سوائے بھوک اور پیاس کے۔ ایسے بھی نمازی ہیں جو ویسے کھڑے رہتے ہیں، ان کو ثواب نہیں ملتا سوائے اپنی نیندیں خراب کرنے کے۔ حقیقت میں ایسے لوگ آج کی تاریخ میں بہت ہی زیادہ ہو گئے ہیں جو صرف بھوک پیاس کا روزہ سمجھ کر رمضان کا مہینہ گزار لیتے ہیں۔ ایسے نمازی بھی ہیں جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں یا پھر اس طرح تیز تیز پڑھتے ہیں جس کو اللہ قبول نہیں فرماتا۔ Hadith number 1690, that there are many people who fast but they don't get any reward except hunger, and many people who stand in salah, their standing is useless, they get no reward except for sleeplessness.
دوستو ایسے بھی لوگ ہیں جو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو ایسا سمجھ لو کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ رمضان کا مہینہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ جب کوئی بھی دعا اللہ سے کرتے ہو تو اللہ قبول فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک اور خوبصورت حدیث کا حوالہ دیا کہ 2 چیزیں قیامت کے دن انسان کی حفاظت میں مقدمہ لڑیں گے۔ روزہ رکھنے والے کی خاطر روزہ کہے گا کہ اس بندے نے میری خاطر بھوک پیاس برداشت کی، اپنی خواہشات کو قربان کیا، جبکہ قرآن کہے گا کہ اس نے میری تلاوت کی ہے اور میں نے اسے سونے نہیں دیا ہے۔ یہ 2 چیزیں قیامت کے دن ہمیں دوزخ سے بچائیں گی اور جنت میں داخل کروائیں گی۔ That anyone who asks for forgiveness for the sins he has done, it is as though he has not committed that sin. So in this month of Ramadan you can ask for forgiveness and inshallah Allah will forgive your sins. 2 things will act as intercession for you. The first thing will say that this person left his desire of eating, drinking and sex for me, so I will intercede for him. And the Quran will say that this person, he kept on reading the Quran and I prevented him from sleeping. ناظرین، ہم یہاں پر آپ سے ایک اور مسئلہ بھی شریک کرتے ہیں کہ روزہ کب رکھنا اور کب افطار کرنا چاہیے۔ تو ویسے جہاں پر رات اور دن کا وقت ظاہر ہو، یعنی سورج کا نکلنا اور غروب ہونا واضح ہو، تو اسی حساب سے روزہ افطار کرنا چاہیے اور روزہ رکھنا چاہیے۔ اس کے برعکس وہ ممالک جہاں پر غروب آفتاب اور طلوع آفتاب کا وقت مقرر نہ ہو یا واضح نہ ہو تو پھر لوگوں کو قریب کے علاقوں کے ٹائم کے حساب سے سحری اور افطاری کر لینی چاہیے۔ As long as there is clear distinction between day and night, where you can come to know the sunset and sunrise, in these countries they have to observe the same rules of fasting, right from dawn up to sunset. But in those countries and those places where there is no distinction, where you can't come to know when does the sun rise, when does the sun set, or you have day for days together for more than 24 hours, or you have night for nights together, in these places they should follow the timing of the city or the country which is closest to them. دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک کا ان باتوں سے مطلب آگاہی فراہم کرنا ہے، کیونکہ آج کے دور میں فتنے بہت زیادہ ہیں۔ یہ فتنے کا دور ہے اور رمضان کے مہینے میں ہمیں کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو تمام روزے عبادت سے رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ امید کرتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کی ان باتوں سے آپ ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین اسپیچز۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔